کس سے بنے؟ مٹی سے بنے. مٹی سے بنے. کون سی مٹی سے بنے؟ کدھر کی مٹی سے بنایا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. سنیے، ایک جگہ کی مٹی نہیں، ہر طرح کی مٹی اللہ نے ان کے لیے استعمال فرمائی. کہ جب حضرت آدم کے پتلے کو تیار کرنے کا مرحلہ آیا، اللہ نے ایک فرشتے کو بلا کر کہا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ. فرشتہ آیا. جب مٹی لینے کے لیے پہنچا تو زمین کہنے لگی میں تجھے مٹی نہیں دوں گی. وہ کہنے لگے اللہ کے حکم پہ آیا ہوں مٹی لینے کے لیے. کہا نہیں دوں گی. کہا کیوں نہیں دے گی؟ تو زمین نے کہا کہ تم لے جاؤ گے اور یہ مٹی سے انسان بنیں گے. ہاں، انسان جب بنیں گے، انسانوں میں جو نیک پیدا ہوں گے، جو نیک رہیں گے، وہ جنت میں جائیں گے. اور وہ جنت میں چلے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ جنت میں جاؤں گی. لیکن انسانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو خدا کا نافرمان ہوگا، اور نافرمانی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. میں نہیں چاہتی کہ جب انسان جہنم میں گیا تو وہ مٹی کا، تو مٹی بھی خود بخود چلے گئی نا، مٹی بھی خود بخود چلے گئی. تو میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ جہنم میں پہنچے، اسی لیے جہنم میں جانا نہیں ہے، اسی لیے مٹی دینا بھی نہیں. مٹی دیں گے تو انسان بنے گا، انسان بنے گا تو گناہگار اس میں آئے گا، اور گناہگار کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور وہ تو جا رہا ہے، لیکن وہ چونکہ مٹی سے بنا، میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ جہنم میں جلے، میں نہیں دیتی. فرشتہ واپس چلا گیا. واپس جا کر اللہ سے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، تو نے مجھے فرمایا تھا کہ مٹی لاؤ، وہ تو زمین تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خالی ہاتھ واپس آ گیا. فرمایا ٹھیک ہے. دوسرے فرشتے کو فرمایا تم جاؤ. وہ بھی آیا. اب فرشتہ جب دوسری مرتبہ دوسرا آیا لینے کے لیے، اب تو زمین رو رہی ہے، نہیں دیتی، میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ جہنم میں جائے، میں نہیں چاہتی کہ میرا حصہ کوئی جہنم میں جائے. یاد رکھیے، جب زمین اپنے کسی حصے کو جہنم میں جانا نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی حصہ جہنم میں پہنچے، تو ہمیں بھی یہ سبق سکھایا جا رہا ہے، ہمیں بھی یہ فکر ہونی چاہیے ہمارے خاندان کا کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے، ہمارے گھر کا کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے. آج یہ جو محفل سجائی گئی، اس کے پیچھے غرض یہی ہے کہ ہمارے نوجوان ادھر ادھر کے ناچ گانوں میں اور یہاں وہاں نہ پھریں. آج کی یہ رات جہاں اور لوگ بازاروں میں، کلبوں میں ناچتے پھر رہے ہیں، آپ کی اس رات کو اس گناہ سے بچا کر اللہ کے گھر میں جا کر بٹھایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی قوم سے ہمدردی ہے، ان کا درد ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے محلے کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے علاقے کا کوئی فرد جہنم میں جائے. جیسے زمین کیا بولی کہ اگر انسان اس سے بنے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، تو ہوگا کیا؟ زمین مٹی بھی جائے گی. اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ جہنم میں میرا کوئی حصہ پہنچے. وہ بھی جب رو رہی ہے زمین، فرشتہ واپس ایک اور آیا. اس کے رونے کو دیکھ کر میں نہیں دیتی رو رہی ہے، وہ بھی واپس چلا گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا جاؤ تم جا کر مٹی لاؤ. وہ آئے. جیسے زمین سب کے سامنے بلبلا رک رہی، نہیں لینا، نہیں دیتے، سب واپس چلے گئے. یہ آئے زمین سے مٹی لینا چاہتے، بولے نہیں دیتے. تو بول تو دیتی دے، نہیں دیتی مت دے، مجھے، میں تیری سننے والا نہیں، اپنے رب کی سننے والا ہوں. خدا نے فرمایا لاؤ. خوشی سے دیتی ٹھیک ہے، نہیں دیتی اٹھا کے لے جاؤ. وہ بولی ارے مت، نکو، وہ بول رہی ہے. وہ آئے بھی، لیے بھی، چلے بھی گئے. اب جب وہ مٹی لے کر گئے، اللہ نے وہ دیگر فرشتوں سے بھی فرمایا دیکھو تم گئے خالی ہاتھ آئے، یہ گئے خالی ہاتھ نہیں ہے، یہ لے کے آئے. تو کہا ہاں. تم کیوں نہیں لا؟ کہا وہ رو رہی تھی، نہیں دیتی ہوں بولی. ہم واپس آ گئے. ان سے پوچھے کیا تمہارے کو نہیں بولی انہیں نہیں دیتی ہوں؟ ہاں بولی مجھے تو رو رہی تھی. میں نے کہا تیرا رونا اپنی جگہ، میں تیری باتوں میں آ کر رکنے والا نہیں ہوں، میں اپنے رب کا پابند ہوں، وہ جو حکم دیا میں کر کے جانے والا ہوں. اللہ نے فرمایا اسرائیل ہم تم کو ایک ڈیوٹی دیتے، کام کر کے آئے نا، اب تم کو ایک ڈیوٹی بھی ملنے والی ہے. وہ کیا ہے کہ رو پلاؤ، کچھ بھی کرو، سیدھا جائے لے کے آنا. یہ کام میں تم پرفیکٹ ہے،
لہذا جب انسان پیدا ہوں گے نا، ان کی جب موت کا وقت آئے گا، روح نکالنے کے لیے بھی ایسے کو مقرر کرتا ہوں کہ کون مرنا چاہے گا؟ روح کوئی دینا نہیں چاہتا، وہ اور ہیں جو رحم کھا کے واپس آ جائیں۔ اسرائیل اس کام کے لیے تم مناسب ہو کہ تم کو روح نکالنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ جا کر سیدھا مٹی اٹھا کے لائے، کل انسان جب مرے گا روح نکالنے کی ذمہ داری بھی تم ہی کو ہے، اور تم یہ کام کے لیے پرفیکٹ ہو، اسی لیے وہ ذمہ داری ان کے